آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھے۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک اور صالح مومن ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مقرن ہیں۔ کلبی نے کہا وہ اسلم، غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفارہ، اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، اللہ تعالیٰ اور قیامت کو ماننے والا وہی ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ دوسرے گنوار بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے تھے مگر انہیں منکرین میں شامل کیا گیا۔ نمبر 2، تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، لہذا قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر سب ہی ایمان پر ضروری ہیں۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کے اس حصے وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے
اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فرما برداری کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا، تو یہ اس کی خام خیالی اور بیکار کوشش ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک ساری کائنات سے منفرد اور جدا گانا چیز ہے، کیونکہ یہاں آیت میں قرب الہی کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا حصول ایک مقصد کے طور پر بیان کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے بطور خاص کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے احادیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ تر نذرانے اس دن پیش کیا کرتے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہی کے لیے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ حاضر کیا جاتا، کوئی بندہ صدقہ حاضر کرتا تو اس کے لیے خیر و برکت اور بخشش کی دعا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے، یعنی بے شک ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وسیلہ بنایا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی نہایت عظمت کا بیان ہے، اور وہ یوں کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن میں بیان فرمایا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اور میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں، اور میرا بندہ فرض عبادات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی میں تردد نہیں کرتا، جیسے کہ میں اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا، ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب ہے اور زیادہ بھی دوں گا، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے، یا میں چاہوں تو اسے بخش دوں، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک گز اس کے نزدیک ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ برابر اس سے قریب ہو جاتی ہے، جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی بات